مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے عدل و انصاف کے متعلق گفتگو کی کہ عدل و انصاف کسے کہا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس وقت جو افراتفری ہے، بے چینی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ عدل و انصاف کا نہ ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین میں عدل انصاف کرنے والے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے بہت زیادہ ناپسند ہیں جو عدل و انصاف نہیں کرتے، ظلم کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ عدل و انصاف کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ بھی فرمایا جب وہ حشر کا میدان ہوگا، یہ زمین و آسمان کا نظام ختم ہوگا، نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوں گے، صرف ایک ہی اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ خوش نصیب ہوگا وہ جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اس میں ایک بندہ وہ ہوگا جس نے دنیا میں عدل انصاف کا بول بالا کیا ہے، چاہے حکمران ہو چاہے عام طبقہ ہو۔ عام طبقہ کیسے عدل انصاف کرتا ہے یہ میں آج کے موضوع میں بیان کرتا ہوں۔ تو انصاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے کو کہا تھا کہ عدل و انصاف کی 4-5 اور بھی طبقے ہیں، آپ 5 سمجھ لو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس جمعے میں وہ 5 طبقوں کا میں ذکر کروں کہ کس کس کے ساتھ مجھے اور آپ کو عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں عدل کرنا چاہیے۔ ابھی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کو ہمارے عدل کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، اللہ کے ساتھ عدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں بھیجا ہے اور جو اس کے رسول نے بتایا ہے ان پر عمل کرنا، یہ عدل و انصاف ہے۔ مثلا 5 وقتہ نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا 30 دن پورا مہینہ، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان اور طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ بیت اللہ کا حج کریں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اسی طرح حرام سے بچنا، رشوت سے بچنا، سود سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، یہ تمام اللہ کے احکام ہیں۔ ان پر عمل کرنے کا مقصد اللہ کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے۔ اور ایک بندہ اگر یہ چیزیں نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اور حج بیت اللہ نہیں کرتا، تو سمجھ لو اس نے اللہ کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا، اس نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عدل انصاف کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو ماننا یہ عدل ہے، نہ ماننا یہ ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، اور جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فاسقون کافرون. جو اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کافر ہے. وہ چاہے آپ کا عدالت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے قانون کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی مصلحت کے مطابق، لالچ کے مطابق، یا لالچ کو دیکھ کر فیصلہ کرے، لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ کرے، اللہ کے قانون کو سامنے نہ رکھے، قرآن و سنت کو سامنے نہ رکھے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ظالمون، فاسقون اور کافرون. اللہ کے ساتھ عدل انصاف کرنا.